اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں بہت سے مقامات پر شب براءت آج کی رات ہوگی، اور پاکستان سمیت بہت سے ممالک میں شب براءت انشاءاللہ کل بروز منگل ہوگی۔ بہرحال جہاں پر آج ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ شب نصیب فرمائے، اور جہاں کل ہوگی، ہمارے پاکستان میں بھی کل ہوگی، تو اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، بہقی کی روایت ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی باری میرے حجرے میں تھی۔ میں رات میں اٹھی تو میں نے اپنے سرتاج کو نہیں پایا کہ کہاں چلے گئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ناظرین میں نے دیکھا، فرماتی ہیں کہ آپ سجدے میں تشریف فرما ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ میں ڈھونڈتی ہوئی جو ہے تلاش کرتی ہوئی جنت البقیع میں جب گئی تو میں نے وہاں پر آپ کو پایا کہ وہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شب براءت یہ معمولی رات نہیں ہے، اور ناظرین اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اس کے بہت سے نام ہیں، اور جب بہت سے نام ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شے کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اسے شب براءت بھی کہتے ہیں کہ یہ بیزاری کی رات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے بندے گناہوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، جہنم سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ شب آزادی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ شب مغفرت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ شب شفاعت بھی ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں مکمل شفاعت امت کی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ شب نجات بھی ہے کہ اللہ رب العالمین گناہ گاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، اپنے عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس رات میں جو ہے وہ یعنی غروب آفتاب کے بعد ہی آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے، الا من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا، الا من مستغفرن، ہے کوئی استغفار کرنے والا، اس طرح الا من مستولدن، ہے کوئی اولاد کی چاہت رکھنے والا۔ الغرض جو دعائیں مانگتا ہے اللہ رب العالمین اسے پورا فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ ہاں، اس رات میں بھی قطع تعلق کرنے والا، عادی شراب نوشی کرنے والا، اور ناظرین غرور تکبر سے پائنچے ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا، اور والدین کا نافرمان، ان گناہ گاروں کی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لیں۔ اس رات میں تابعین میں سے خالد بن معدان اور مکحول اور لقمان بن عامر رضی اللہ عنہم یہ شب بیداری کے قائل ہیں، اور خالد بن معدان، لقمان بن عامر، اسحاق بن راہویہ یہ رضی اللہ عنہم یہ باقاعدہ مسجد میں جمع ہو کر عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ناظرین کہ جو اس رات میں عبادت کا اہتمام کرے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ ہاں، خرافات سے بچیے، یہ پٹاخے اور یہ تمام چیزیں ناظرین جو خرافات میں آتی ہیں، بدعات میں آتی ہیں کہ خواہ مخواہ جو ہے وہ موم بتیاں لگانا قبروں پر جا کر،
ناظرین اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ہاں قبرستان جانا، لیکن اس رات میں اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ کی عبادات ضائع ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا ناظرین وہیں سے جہاں پر آپ ہیں عبادت کر رہے ہیں ایصال ثواب اپنے مرحومین کو کیجئے، اور جب موقع ملے تو اس وقت آپ قبرستان میں حاضری دیجیے. کسی کا راستہ بلاک کرنا، کسی کو تکلیف دینا، ناظرین یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو کسی کو ڈسٹرب کیے بغیر ناظرین اپنا اہتمام کیجیے، یہی شریعت کو مطلوب ہے. چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم آیت نمبر 54 ہے. مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے. باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں. کلام پاک کو ساتھ رکھیں. آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں. کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. اسے اسماعیلہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں اسماعیل پڑھیں گے. ناظرین زا وقف مجوز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے. نبیین وقف کی صورت میں نبیہ پڑھیں گے. 2 زبر کی ترمیم وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے. آخر میں علامت وقف اندر 54 لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 54 54 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں؟ وا ایک کلمہ، اذکر دوسرا، فی تیسرا، الکتابی چوتھا، اسماعیلہ پانچواں، انا چھٹا، ہو ساتواں، کانا آٹھواں، صادقہ نواں، الوعدی 10واں. پھر اس کے بعد رسولاً 11واں، نبیہ 12واں. کل 12 کلمات ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پہ ملا کر پڑھتے ہیں. بغور ملاحظہ فرمائیں. اذکر واو پر زبر ہے، اسے اذکر کی ذال کے ساتھ ملائیں گے. درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اذکر میں را ساکن مقبل کاف پر پیش ہے، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا. واذکر فی الکتابی، فا کے نیچے زیر، اسی الکتابی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے. کتابی میں اور اسماعیلہ میں تا کھڑا زبر تا، میم الف زبر ما یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور الف مدہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. فی الکتابی اسماعیل انہو اچھا وقف کریں گے تو اسماعیل پڑھیں گے. انہو کان صادق الوعد، صادقہ میں قاف پر زبر، اسے الوعدی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے. صادق الوعد پڑھیں گے. وکان رسولا، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. رسولا میں لام پر 2 زبر کی ترمیم، اسے نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. رسولا نبیا، یہاں وقف کریں گے تو نبیہ پڑھیں گے. یرملون کا قاعدہ جو ہے وہ یہاں پر اپلائی ہوگا. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا
नबी। नाज़रीन ये आयत नंबर 54 है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर नाज़रीन अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो पहला इसम है अल-किताबी, पहला इसम है इस्माइल, दूसरा इसम हू ज़मीर, तीसरा सादिक़ा, चौथा अल-वादी, पाँचवा रसूलन, छठा नबीयन, सातवां। कुल यहाँ पर नाज़रीन आप देख सकते हैं कि 7 अस्मा हैं। और अब हम देखते हैं कि अफ़ाल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर आप इसको हम ज़रा सही कर लें। अच्छा जी, अफ़ाल की तादाद हम देखते हैं तो पहला फ़ेल है उज़कुर, दूसरा है काना, यहाँ पर भी नंबर 2 आएगा। और हुरूफ को अगर हम देखें तो पहला है वाव, दूसरा है फ़ी, तीसरा है इन्ना, वाव, तो 3 हुरूफ हैं। तो चलिए आइए नाज़रीन हम अस्मा लिखते हैं। पहला इसम है अल-किताब, दूसरा है इस्माइल, और तीसरा है हू ज़मीर, चौथा है सादिक़ा, पाँचवा है अल-वादी, और छठा है रसूलन, सातवां है नबीया। नाज़रीन व सामईन अफ़ाल की तरफ देखें तो पहला है उज़कुर, और दूसरा है काना। पहला उज़कुर और दूसरा काना। अब हम हुरूफ की तरफ देखें तो पहला वाव, दूसरा फ़ी, और तीसरा इन्ना। नाज़रीन 7 अस्मा, 2 अफ़ाल और 3 हुरूफ, तो कुल मिलाकर कलिमात हुए 12। अब आ जाइए नाज़रीन सबसे पहले अस्मा की जानिब। तो पहला इसम है अल-किताब। अब जानते हैं कि मा बैन दुफ़्फ़तैन को किताब कहा जाता है। 2 जिल्दों में जो आम तौर पर वाक़ियात होते हैं, अहकामात होते हैं, उन्हें नाज़रीन उन्हें किताब कहा जाता है। अल-किताब जब हम कहेंगे तो किताब नकिरा है, यानी आम है। जब इस पर अलिफ लाम दाखिल होता है तो नाज़रीन नकिरा पर जब अलिफ लाम दाखिल हो तो वो मारिफा बन जाता है, यानी आम पर अलिफ लाम दाखिल हो तो वो ख़ास बन जाता है। तो अल-किताब यहाँ पर ख़ास किताब मुराद है। किताब वैसे मुफ़रद है, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, और कुतुब इसकी जमा है, बहुत सी किताबें, और ये भी आम तौर पर उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। तो मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और इसके बाद आप देखें इस्माइला, ये दूसरा इसम है, वो है इस्माइल। अच्छा, ये असल में है इस्मा और ईल 2 से मुरक्कब है। ईल का माना खुदा है, इस्मा का माना सुन। तो ए खुदा तू मेरी सुन। तो चूँकि इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुए थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बड़ी दुआएं थी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे रब तो मुझे सालिहीन में से अता फरमा। तो नाज़रीन इसीलिए आपका नाम फिर इस्माइल है। तो मुरक्कब होकर ये इस्माइल हुआ, और अल्लाह के नबी की निस्बत से जो अपने बच्चों के नाम रखते हैं नाज़रीन, तो फिर अम्बिया की निस्बत की बरकतें पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहती हैं। फिर इसके बाद हु वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर है।
واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے، ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ اس کے بعد ہے صادقہ، صادق، صادق بروزن فاعل، اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ ناظرین ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو یہ عام طور پر اسم فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ صادق کہتے ہیں سچ بولنے والا، فلاں بڑا صادق ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے ناظرین جو اب مشہور تھے وہ صادق و امین کے نام سے تھے۔ صادق سچ بولنے والا، امین ہمیشہ امانت داری کرنے والا۔ تو صادق عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اور ہمارے یہاں یہ بچوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں تو اچھا نام ہے، رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے وعدی، وعدی کا معنی وعدہ، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر عامل یہ تقاضا کر رہا ہے کہ دال کے نیچے زیر ورنہ وعدہ، وعد، وعدن، 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 یا زبر زیر پیش کے ساتھ یا تنوین کے ساتھ یہ استعمال ہو سکتا ہے، وہ عامل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں پر ہے کسرہ، دال کے نیچے زیر ہے، تو عربی میں ہم وعدی یا وعدو یا وعدہ یا وعدن یا وعدن یا وعدن کہتے ہیں۔ اردو میں بھی ہم وعدہ ہی کہتے ہیں، بس آخر میں ہاں آ جاتا ہے، وعدہ، یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رسول، رسول وہ بشر کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو، اس پر وحی نازل ہوتی ہو، وہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہو تو اسے رسول کہتے ہیں۔ ویسے اس کا لغوی معنی ہے بھیجا ہوا، تو اس اعتبار سے تو فرشتوں کو بھی رسول کہا جا سکتا ہے، لیکن اصطلاحی معنی اس اعتبار سے پھر رسولوں کو رسول نہیں کہا جا سکتا۔ تو رسول ایک پیغمبر، ایک رسول، اور رسول اس کی جمع ہے بہت سے پیغمبر، بہت سے رسول، تو یہ دونوں کے دونوں عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نبی، نبی لغوی معنی ہے خبر دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اور اصطلاحاً وہ بشر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو اور اس پر وحی نازل ہوتی ہو، اور اس کی جمع ہے انبیاء۔ تو نبی ایک نبی، انبیاء بہت سے نبی ناظرین، اور یہ دونوں کے دونوں ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، نبی اور انبیاء۔ اب آ جائیے افعال کی جانب۔ اذکر فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اور یہاں پر ناظرین اس کا معنی کیا ہوگا؟ اذکر آپ یاد کیجئے یا آپ ذکر کیجئے، اور ذکر یذکر ذکرن، ذکر اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ذکر کا معنی یاد کرنا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کانا فعل ناقص ہے، فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی وہ تھا یا وہ ہے، اور اس کو فعل ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ فعل کی تمام خصوصیات اس میں نہیں ہوتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جیسے اس سے مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ واو کا معنی اور فی کا معنی میں ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے۔ اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ 12 کلمات میں سے نصف کلمات، کل 6 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں استعمال کی جاتے ہیں: کتاب اور کتب، نمبر 2 صادق، نمبر 3 وعدہ میں وعدہ، نمبر 4 رسول اور رسل، نمبر 5 نبی اور انبیاء، نمبر 6 اذکر میں ذکر۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زال زبر وز، کاف را پیش کر، وذکر فا لام زیر فل، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا یا تا الف زبر تا، با زیر بی، فل کتابی، حمزہ سین زیر اس، میم کھڑا زبر ما یا میم الف زبر ما، عین یا زیر ای، لام زبر لا، اسماعیلا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، انہو، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، صاد الف زبر صاد، دال زیر دی، قاف لام زبر قل، واو عین زبر وا، دال زیر دی، صادق الوعد، واو زبر وا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، وکانا، را زبر وا، سین وا پیسو، لام نون 2 زبر لن، نون زبر نا، با یا زیر بی، یا 2 زبر ین، رسولا نبیا، یہاں وقف پڑھیں گے تو رسولا نبیا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ
وكان رسولا كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. اب ہم پڑھیں گے حیدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. اور ناظرین، سیکنڈ سیگمنٹ ہے تفہیم القرآن. سب سے پہلے حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہم پیش کریں گے. وا اور اذکر آپ یاد کیجئے، فی میں الکتابی کتاب، اسماعیلہ اسماعیل، انا تحقیق ہو وہ، کانا تھا، صادقہ سچا، الوعدی وعدے کا، وا اور کانا تھا، رسولاً رسول، نبیًا نبی. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور آپ اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، وہ سچے وعدے والے اور رسول نبی تھے. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر ناظرین جو ہم عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، وہ آیت نمبر جو 52 ہے، آیت نمبر 52. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. ہم نے انہیں طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور ہم نے انہیں قریب کر کے راستدار بنایا. ناظرین و سامعین، اس سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ قرب مکانی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی. قرب مکانی بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی مکان کا قرب بھی مراد ہو سکتا ہے، اور قرب شرف اور قرب مرتبہ بھی مراد ہو سکتا ہے. قرب مکانی پر دلیل کہ ابو العالیہ نے کہا جب تورات لکھی جا رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اس پر قلم چلنے کی آواز سنتے تھے. اور قرب شرف اور قرب مرتبہ پر دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب سے، اللہ تعالیٰ کے قرب سے متعارف اور متبادر قرب مرتبہ ہوتا ہے. اس اعتبار سے ملائکہ کو مقربین کہا جاتا ہے. اب ناظرین، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر آپ کو بلا کر اپنا قرب عطا فرمایا، اور قرب مکانی بھی ہے اور اسی طریقے سے قرب شرف اور مرتبہ بھی ہے. اور اس اعتبار سے کہ ناظرین، اللہ رب العالمین نے آپ کو شرف ہم کلامی بخشا، جو کہ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی کلیم اللہ کہا جاتا ہے. لیکن قربان جائیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ موسیٰ علیہ السلام کو سارا قرب عطا ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مرتبہ ہے، وہ اللہ کے کلیم ہے، رسول ہے، نبی ہے. لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کو ناظرین ہر اعتبار سے قرب عطا فرمایا گیا، اور مقام محبوبیت عطا فرمایا، مقام محمدیت عطا فرمایا، جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا. کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب شرف ہم کلامی بخشا گیا تو آپ نے پھر کیا کہا؟ ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تیرے کلام میں اتنا مزہ ہے تو تیرے دیدار میں مزہ کیا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ روز قیامت جنتیوں کو تمام نعمتیں عطا کی جائیں گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو یہ ہر نعمت سے بڑھ کر ہوگا. الی ربہا ناظرہ، کہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ناظرین و سامعین، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی لیکن آپ کو دیدار عطا نہیں کیا گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ہم کلامی بھی عطا فرمایا اور دیدار بھی عطا فرمایا. اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ ایک مقام پر بیٹھ کر صحابہ کرام ذکر کر رہے ہیں کہ آدم صفی اللہ ہیں کہ اللہ نے منتخب فرمایا، نوح نجی اللہ ہیں اللہ نے نجات عطا فرمائی طوفان نوح سے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں اللہ نے دوست بنایا، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں اللہ
اللہ نے کلام فرمایا اور عیسیٰ روح اللہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا کلمہ فرمایا، بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام جب تشریف لائے آپ نے فرمایا میں نے تم سب کی باتوں کو سن لیا ہے، الا وانا حبیب اللہ، لیکن آگاہ رہو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ جو اللہ کا حبیب ہوتا ہے ناظرین تو پھر اس کا مقام اور مرتبہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یاد رکھیں سارے انبیاء، سارے رسول نفس نبوت میں، نفس رسالت میں لا نفرق بین احد منہم، کوئی فرق نہیں ہے، درجات کے اعتبار سے بلندی عطا فرمائی گئی ہے، درجات کے اعتبار سے سب کو درجے عطا فرمائے گئے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین آیت نمبر 53 کی جانب کہ اس میں اللہ کے نبی اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کیا تھا، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اپنی رحمت سے ان کو ان کے بھائی ہارون نبی عطا فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور بڑے بھائی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو نبوت عطا کیے جانے کے متعلق دعا کی تھی، سو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ دعا کیا کی تھی ناظرین؟ ہارون اخشدد بہ ازری، کہ اچھا پھر اس میں ایک مقام پر اور بھی ہے وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل میں سے کسی کو میرا وزیر بنا۔ یہاں پر بھی اشارہ ہے کہ ہارون علیہ السلام کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ اور پھر ناظرین ہارون اخشدد بہ ازری، یہاں پر بھی یہ اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا مضبوط ساتھی آپ کو عطا فرمایا، اور اسی طریقے سے ناظرین آپ کا وزیر آپ کو عطا فرمایا ہارون علیہ السلام کی صورت میں۔ اور ہارون علیہ السلام بھی وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو اسی موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا تھی اس دعا کی مقبولیت کا ذکر یہاں پر ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو ان کے بھائی ہارون نبی عطا فرمائے۔ کہا جاتا ہے ناظرین روایات میں ہے کہ ہارون علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو فرعون نے حکم دیا تھا کہ 1 سال جو ہے وہ پیدا ہونے دیے جائے لڑکوں کو اور 1 سال قتل کیا جائے۔ تو جس سال ناظرین جو ہے وہ تھا خالی تھا تو اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال میں قتل کرنے کا حکم تھا لڑکوں کو تو اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے والدہ محترمہ نے جو ہے ایک صندوق میں ڈال کر پیدا ہونے کے بعد صندوق میں ڈال کر پانی کے سپرد فرمایا تھا، اور وہ پھر پانی ہوتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے جو نہر تھی وہاں پر آیا، اور وہ صندوق وہاں پر آیا، اور وہاں سے فرعون اور آسیہ نے حضرت آسیہ نے اس آپ کو نکالا۔ اسی لیے آپ کو موسیٰ کہتے ہیں کہ پانی سے نکالا ہوا۔ ناظرین انشاءاللہ ہم اب پروگرام کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ ہمارا یہ سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، ہم تھرڈ سیگمنٹ کی طرف جائیں گے، آپ کی کالز لیں گے، تیار رہیے گا۔ ہم وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر آپ سے کالز لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ناظرین و سامعین ویلکم بیک، اور تفسیر ہم عرض کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، اور ناظرین آپ کا تعلق پاکستان اور دنیا یا پھر دنیا کے کسی کونے سے ہو، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونس، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش تانزا والا سے۔ جی سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان نبیّا، اور آپ اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، وہ سچے وعدے والے اور رسول نبی تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سائیوال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔
اچھا اسماعیلہ میں میم پر کھڑا زبر ہے نا، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اسماعیلہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اور سین کو حرکت نہیں دیں گے کیونکہ یہ ساکن ہے، اسماعیل نہیں، اسماعیلہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، وعلیکم جی کہاں سے؟ السلام۔ جی سنائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے علی ادھر بات کرتا ہوں۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب اسماعیل، اسماعیل بیٹا میم کو ذرا کھینچیں، اسماعیل، اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی نا فیصلہ آباد سے۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ اس سے سب پڑھاتے ہیں راول پنڈی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر واذکر فی الکتاب فی الکتاب اسماعیل اسماعیل انہ انہ کان کان صادق الوعد صادق الوعد وکان وکان رسولا نبیا۔ رسولا نبی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں قرۃ العین بات کر رہی ہوں باللہ خوشاب سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر کتاب واذکر فی ایک منٹ، واذکر میں پڑھتا ہوں، آپ دہرائیے۔ واذکر فی الکتاب واذکر فی الکتاب اسماعیل، اسماعیل ماں کو ایک منٹ میری بہن تو رک جائے نا، اسماعیل میں میم کو ذرا کھینچیں، اسماعیل اسماعیل انہ کان صادق الوعد صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ رسولا نبیا۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ ناظرین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور صبح 7 بجے سے ریپیٹیڈ کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر
حاصل رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔